شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے، جہاں SSDO کے زیر اہتمام پنجاب میں امن کے قیام میں مقامی حکومت کا کردار کے عنوان پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ انجینئر امجد شیخ ترین نے کی، جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں محمد حسن اقبال DPO مظفر گڑھ، اون محمد ڈوگر پارلیمانی سیکریٹری، سید ذوالفقار علی ندیم صوبائی پریس سیکریٹری پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب، احسان الحق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، رانا محمد شعیب اسسٹنٹ کمشنر، رانا مسعود اختر پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج اکبر بخاری DEO سیکنڈری، رانا محمد اکرم شاہد DEO ایلیمنٹری، مہجبی DEO، شاہد سیال ڈپٹی DEO، انجمن تاجاں سے سید امیر حسن، عامر سلیم شیخ، مرزا وقاص وکی، سید شاہد احمد، علماء مشائخ کونسل سے مولانا عبد المعبود آزاد، کوثر چشتی، سید گلزار عباس نقوی، رانا محمد افضل چوہان، میڈیا، سول سوسائٹی، اساتذہ اور NGOs، ٹائیگر فورس و دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھا انسان ہی اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر شخص کو شتر بے مہار کی طرح آزادی حاصل ہے، مگر اس آزادی کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انسانیت کا احترام کیا جائے۔ انسانیت کی بے حرمتی خدا کے انکار کے برابر ہے۔ انتہا پسندی ایک مہلک ہتھیار ہے جو تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر انجینئر امجد شیخ ترین نے کہا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے جو برداشت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ موبائل کسی مہلک ہتھیار سے کم نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس پر کنٹرول کریں اور کوئی اشتعال انگیز مواد کی تشہیر نہ کریں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آخر میں یادگاری شیئرز دی گئی۔ رپورٹ MCT نیوز۔ اس کو پروموٹ کرتے ہوتے ہیں اور میسج کیا آتا ہے کہ جی اگر آپ شیئر نہیں، اگر آپ فلانے چیز پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کو لازمی شیئر کریں۔ تو ہمارے جو دین کا یا ہمارے ایموشنز کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہمیں خدارا بینگ اے ذمہ دار سٹیزن آف دس پاکستان، ہمیں کبھی اس طرح کے ایموشنز کی وجہ سے جو ہے ہم نے بلیک میل نہیں ہونا۔ ہم نے جو نفرت آمیز مواد ہے وہ کسی فرقے کے خلاف ہے، کسی انڈیویجول کے خلاف ہے، اس کو ہم نے چیزیں دائرہ مزید نہیں پھیلیں گی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ انتشار پھیلے گا۔ اس حوالے سے قانون بھی بنائے گئے کہ جو نفرت آمیز تقاریر ہے، جو نفرت آمیز مواد ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اگر کسی ایک گروپ کے خلاف، ایک شخص کے خلاف یا ایک فرقے کے خلاف، ایک مذہب کے خلاف اگر کوئی بھی توہین آمیز بات کر رہے ہیں تو اس کے خلاف فوری ایکشن ہوگا۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ اس طرح کی حرکات دیکھنے میں آئی تو اس میں گورنمنٹ نے بڑا کوئکلی رسپونڈ کیا اور پرویکٹیولی چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا اور بڑی سخت قانونی پبلش کر رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے قانون بنا کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت اپنے اقدامات کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی بالکل بھی اس طرح کا، جس کی وجہ سے الحمدللہ اب کافی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری کی طرف بھی آئی ہیں۔ لیکن اب ایک نئی سوشل میڈیا کی جو سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں ٹالرنس کا اور برداشت کا سبق دیتا ہے۔ ہم ان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے جن کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ وہ تمام عالموں کے رحمت ہے کے لیے رحمت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے تو آج ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں اور ہم اپنے ہی جو پاکستانی بھائی ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ تقریریں کر کے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح کی ایشوز کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے شہر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایک جہتی کا رول ہے۔ میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک اچھے جیسچر کے لیے، اور یہ پریکٹس ہم لاہور میں ملتان میں کچھ علماء کرام نے اسٹارٹ کر دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانا شروع پبلک کو یہ جسٹر دینے کے لیے کہ ہم کوئی بھی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہمارا رائٹ ہے اس کو پریکٹس کرنا، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو ہم چار دیواری کے اندر اس کو پریکٹس کریں اور لوگوں کے سامنے ہم کم استعمال ہو رہے ہیں تو مسجد کے اندر استعمال ہوگا، اس کو باہر کسی دوسرے کو کے
خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو صرف 4 کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اذان دے سکتے ہیں، عربی کا خطبہ دے سکتے ہیں، فوتگی کا اعلان کر سکتے ہیں، گمشدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. یہ 4 کام ہیں جو بیسیکلی ضروری ہیں جس کے لیے کرنا. باقی اگر کسی کا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے، وہ اپنے 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹس کرے. اس پہ کوئی اس کو ان کا حق ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک مسجد سے یا کسی جگہ سے کوئی ایسی تقریر ہو رہی ہے جو کسی دوسرے فرقے کے یا گروپ کے خلاف ہے، کل وہ تقریر کریں گے اور آپس میں ایک جو ریئیکشن ایک دوسرے کی طرف سے آئے گا، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو نقصان ہوگا. منعقد کی گئی. امن ہر ملک کی ضرورت ہے، امن ہر صوبے کی ضرورت ہے، امن ہر ڈسٹرکٹ کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ امن ہر گھر کی ضرورت ہے. ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. گھر کے اندر امن ہوتا ہے، اس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، بلکہ برکت ہوتی ہے. اور جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، میں ایک گھر کی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا پورا ڈسٹرکٹ ایک فیملی کی مانند ہے. تو میرے دوستو، امن انتہائی ضروری ہے. اور یہ بات بھی بے نصیب کر دینی چاہیے کہ میں نے مختلف ادیان کا مطالعہ کیا. کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر ظلم اور کرامت یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اس جو فرسٹ سٹیج ہے وہ ہے کہ اس طرح کا کلچر، اس طرح کی گروتھ آف مائنڈ کیسے ہوتی ہے کہ لوگ اپنی جسم سے بم باندھ کے پھٹ جاتے ہیں. وہ جو کازز ہیں ان کو ایڈریس کیا. میں دوبارہ تھا تو مجھے یہی کہا گیا کہ بالکل مختصر میں صرف 2-3 باتیں کروں گا. پہلی چیز، ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ڈی ہیومنائزڈ ہو. پہلی جو کاوش کی جانی چاہیے وہ ہیومنائزیشن کی ہے کہ ہم انسان کا جو مقام ہے اور انسان کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے اس کو ہم بدلیں. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تمام انسان ایک یونیورسل برادرہڈ میں اسلام نے باندھ دی. سب سے پہلے ہم نے اس پیغام کو اپنے بچوں تک، یہ جو بچے جن کو ہم پڑھاتے ہیں، میں کیونکہ پروفیسر ہوں، کالج سے متعلق ہوں، تو یہ بچے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں آج جو پڑھ رہے ہیں، کل انہوں نے گلوبل ورلڈ کا حصہ بنا. ہم نے ان کو ڈی ہیومنائز کیا ہوا ہے. بہت سارے اور طریقوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں. انسان بحیثیت انسان کے لیے پہچانا جاتا ہے، مگر بنائے محبت کے خالی اور خلل. یہاں تعلقات کی جتنی آپ بنیادیں دیکھتے ہیں تمام میں خلل پڑ سکتا ہے، سوائے اس تعلق میں جس کی بنیاد محبت ہو. تو محبتوں کو ترویج دی جائے، نفرتوں کو کم کیا جائے. اور بات آپ بیٹھے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے مل بیٹھ کے چیزوں کو سالو کرنا شروع کیا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ امن کے بغیر کوئی چیز. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، آنریبل MPA منوگر صاحب، SSDO کی طرف سے کوثر صاحب، میرے جو ضلع کی امن کمیٹی ہے اور انجمن تاجران ہے، آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں جو کہ بیٹھا ہوا تھا سب بول رہا تھا، پہلے میں نے SSDO کا پروفائل چیک کیا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک جنرل ایڈوکیسی گروپ ہے جو ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہا ہے اور جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو پارلیمنٹیرینس کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ جو گیپ ہے ان بریجز کو فل کر رہا ہے. تو میں آپ کو اس بات پہ کنگریچولیٹ کروں گا. آپ کا کام دیکھا، پسند آیا اور یہ بہت ہی اچھی آپ کی کاوش ہے.
جہاں تک تھی بات ایڈوکیسی کی اور اویئرنیس کی، ظاہر ہے اس کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب کا آفس موجود ہے، ایجوکیشنسٹ ہمارے پاس سینئر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس علماء کرام بیٹھے ہیں۔ میں بات کروں گا جی انفورسمنٹ کی۔ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر دیکھیں سماٹرا سے لے کر انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے، وہاں سے لے کر ڈاکار سینیگال تک اسلامی دنیا ساری پھیلی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک ملک ہے پاکستان جو کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ مطلب آپ وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں پہ کوئی اسکول آف تھاٹ پریڈومیننٹ ملے گا اور کہیں دوسرا ملے گا، اور آپ کو اتنی آزادیاں اور اتنی آپ کو جو ہے اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کی آزادی سوائے پاکستان کے کہیں نہیں ملے گی۔ آتی ہے جو یہاں پہ کی گئی وہ سوشل میڈیا کی تھی، اور سوشل میڈیا کا جو کینوس ہے وہ اتنی بڑی ڈسٹرکشن ہے کہ جب میں انڈر گریڈ ڈگری کر رہا تھا دنیا کی 10 بڑی کمپنیز میں کوئی ایک کمپنی تھی جو ٹاپ 10 میں آتی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں تو دنیا کی جو 10 بڑی کمپنیز ہیں ان میں 8 انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہیں اور ایک آئل اینڈ گیس کی ہے۔ تو آپ اس ڈسٹرکشن کو دیکھیں کہ پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر جو کینوس ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس ضلع میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سرکی مظفر گڑھ میں اور رنگپور تھانے سے لے کر کندئی تھانے تک اگر میں نے کوئی میسج اسپریڈ کرنا ہے تو سب سے اچھا میڈیا میرے پاس سوشل میڈیا ہے۔ میں 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی آگ لگا سکتا ہے، اور اس کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے، کیے جانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تمام کو یہ میں مطلع کر دوں کہ ہماری پالیسی اس پہ 0 ٹالرنس کی ہوگی۔ جہاں کہیں سوشل میڈیا کو ابیوز کیا جائے گا، کسی کا تمسخر اڑایا جائے گا، کہیں کوئی ریڈ لائن کراس کی جائے گی، ڈسٹرکٹ پولیس مظفر گڑھ اس کے خلاف ایکشن بھی لے گی، اور انشاءاللہ آئی ول انشور کہ وہ جو ہیں آگے فردر ان کے لیے جو ہے 4th شیڈول کے لیے ہم اس پروسیس کو کریں، اور ہم نے کرنا شروع کر بھی دیا ہے۔ تو یہ میسیجنگ وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ایج ہے، ایک تھن ریڈ لائن ہے جس کو آپ کراس نہیں کرتے، لیکن آپ ایسے سوال پوچھتے ہیں، ایسے میسیجنگ کرتے ہیں جو بظاہر گستاخی میں یا کسی کو چھیڑنے میں کہ آپ کی دیکھیں آپ ایک سینٹیمنٹ کو زندہ رکھتے ہیں۔ ایگزامپل دوں گا، جب یہ بوسنیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک کوشچن ہم کرتے تھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وحشت اور زندگی کرنے کی، تو ایک چیز سمجھ آئی کہ جب مسلمان برٹش فوجوں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید دوبر ہمارے اس علاقے کا بہت بڑا نام امجد شعیب ترین ہمارے مظفر گڑھ کی ترقی کی ضمانت رکھتے ہوئے بہت محنت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں حوصلہ عباس۔ ایک نظم، میرے بچوں کی خواہش ہے کہ آنگن کے شجر کی ٹہنیوں پہ فاق پائیں، میرے بچوں کی خواہش ہے کہ آنگن کے شجر کی ٹہنیوں پہ فاق پائیں ہوں، مگر معصوم کیا جانے جہاں بارود جلتا ہو، جہاں پر کچھ دھماکے ہوں، جہاں پر تتلیاں مقتول ہوں اور جگنوں کے پر سلگتے ہوں، جہاں پر پھول کا چہرہ کسی انجان مہلک خوف سے کچھ زد رہتا ہو، جہاں پر ظلمتوں کا خوف ذہنوں پر مسلط ہو، جہاں آواز سستی ہو، جہاں خوشبو کے چہرے پر خراشیں ہی خراشیں ہوں، جہاں پر لفظ گونگے ہوں، جہاں پر حرف بہرے ہوں، جہاں لہجے بھی اونگے ہوں، جہاں پر چاندنی کچھ اجنبی محسوس ہوتی ہو، جہاں دہشت کے افریقوں کی ٹولی رقص کرتی ہو، وہاں پر فاختہیں کپڑا مسکن لگتی ہو۔ یہ معصوموں کی خواہش ہے، یہ معصوموں کی خواہش ہے جو پوری ہو بھی سکتی ہے اگر ایصال کی فصلوں کی کرنے آپ یاری ہم محبت اور اخوت کو اگائیں سوچ دھرتی پر، اگر نفرت کے لہجوں کو رویوں سے بدل ڈالیں، اگر ہم درگزر کو اپنے جیون میں سجا ڈالیں، اگر تعلیم کی طاقت سے نفرت کو مٹا ڈالیں، اگر ہم امن یکجہتی کو مقصد ہی بنا ڈالیں، تو پھر اس پاک دھرتی پر محبت اور محبت کے لہجے پھول مہکیں گے، حسین رنگوں مہک کی دیریاں اتریں گی آنگن میں، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آنگن کے شجر کی ٹہنیوں پہ فاختہ ہیں۔ یقیناً ہر شجر کی ٹہنیوں پہ فاختہ ہوگی، یقیناً فاختہ ہوگی۔
کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ساتھیوں کو۔ جو پیغام دینے کی آج اس محفل میں کوشش کی جا رہی ہے، طبقات سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک طاقتور طبقہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ طاقتور طبقہ جو ہے وہ ہر لحاظ میں کون ہے۔ کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں۔ کمزور طبقات کا شاید میں تھوڑی سی نشاندہی کر سکوں، اس میں بچے شامل ہیں، اس میں خواتین شامل ہیں، اس میں ٹرانسجینڈر شامل ہیں، اس میں اقلیتیں شامل ہیں، اس میں معذور افراد شامل ہیں۔ ہم اپنے اس پیس پروسیس میں ان کمزور طبقات کو کہاں سے لے کے چل رہے ہیں؟ امن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس، ان امن کمیٹیز میں ان کمزور طبقات کی نمائندگی کتنی ہے؟ کوثر بادشاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ شاید ابھی حلقہ 22 بھی جا رہا ہے اور 1 یونٹ تک بھی یہ پروگرام جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں وہاں پہ ان طبقات کو کس طریقے کے ساتھ ہم شامل کر رہے ہیں، خاص طور پہ 60% جو ہے وہ یوتھ ہماری پاپولیشن کا پارٹ ہے۔ یوتھ کی اس میں کس طریقے کے ساتھ شمولیت ہے، یوتھ کس طریقے کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھے گی اور یہ کس طریقے کے ساتھ باقی آگے لے کے چلا جائے گا اس پروگرام میں۔ یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کس طریقے کے ساتھ کی جائے گی، یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے گا اس میں۔ ایک ٹول جس کی میں صرف بات کرنا چاہوں گا اور اپنی بات کو شاید ان کی طرف لے کے جاؤں کہ اس پیس پروسیس میں شاید میں نے جو اپنا 8-10 سال کا ایکسپیرینس دیکھا ہے ایز اے سول سوسائٹی ممبر، ایک ٹول جو سپورٹس کا ہے اسے اگر کسی طریقے کے ساتھ 60% یوتھ کو شامل کیا جائے، اس میں سپورٹس کے ذریعے جو ہے وہ پیس پروموشن کی جائے، ان کے گروپس بنائے جائیں، انہیں سپورٹس میں انگیج کیا جائے، تو شاید ان کا وہ ٹائم جو کسی بھی طرح کی ایکسٹریمزم کی طرف ان کی سوچ کو لے کے جاتا ہے تو شاید ہم اسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ انتہا پسندی اس زمانے کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، اور یہ وہ خطرناک ہتھیار ہے جس سے ملکوں کو، معاشروں کو، قوموں کو بغیر جنگ کیے فتح کیا جاتا ہے، نیست و نابود کیا جاتا ہے اور ان کی جان نکل جاتی ہے۔ انتہا پسندی مسلک کے روپ میں ہو، انتہا پسندی نسلی انداز میں ہو، انتہا پسندی حقوق کے روپ میں ہو، جب اسے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے ایک مثال عراق کی ہے۔ تیل سے مالا مال ملک تھا، دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہاں مسلکی بنیادوں پر اور نسلی بنیادوں پر 3 گروہ کھڑے کیے گئے، شیعہ، سنی اور کرد، پھر ان کو آپس میں لڑایا گیا۔ آج جو عراق کا منظر ہے وہ آپ سب کے سامنے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی 5th جنریشن وار کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کی آگ بھڑکائی گئی، وہاں مسلکی انتہا پسندی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے سوشل میڈیا میں بھی اور عملاً بھی پروگراموں کے اندر، اور اس کا جو لسانی پہلو ہے، نسلی پہلو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر۔ اب حقوق کے نام پر جو اس کا ایک نیا چیپٹر ہے جس کی آواز ہمارے مختلف علاقوں سے اٹھائی جا رہی ہے، تو ان سارے حرفوں کو سمجھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کو باقی رکھنے کے لیے جو ہماری سول سوسائٹی کا کردار ہے، اور اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ دشمن کے جو عزائم ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ قوموں کا بیانیہ، ریاست کا بیانیہ جب سامنے آتا ہے تو پھر قوموں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے تمام ریاستی اداروں نے بڑی محنت کے بعد یہاں کے تمام فرقوں کو، تمام مذاہب کو، تمام طبقات کو جس بیانیے پہ متفق کیا ہے، اس بیانیے کا نام ہے پیغام پاکستان۔
اور پیغام پاکستان ایک وہ تھیوری ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ گائیڈ لائن ہے کہ جس پہ ہم پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو متحد رکھ سکتے ہیں اور انتہا پسندی کے زہریلے جراثیم سے ان کے اذہان کو پاک کر سکتے ہیں، ان کے اندر میانہ روی، اعتدال اور رواکاری کے بہترین اور خوبصورت رویوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس پیغام پاکستان پہ کام نہیں ہو رہا۔ اس پیغام پاکستان پہ ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر اور حکومتی اداروں کی سطح پر اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس وقت آپ سارے ادارے اس بات کو ریڈ لائن کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ دشمن نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں جو فرقہ وارانہ آگ ہے اس کو بھڑکانے کی جو سازش ہے اس کو تیز کریں اور ان چیلنجز کو سمجھیں اور یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان اگر اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بنیاد پر مسلط کرتا جنگ کو ابھی تک جیتنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا ستون اور اس کا دوسرا ستون ہماری انتہائی مستعد متحرک ہماری انٹیلیجنس قوت ہے، اور تیسرا اس کا جو مستعد ستون ہے وہ ہمارے معاشرے کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں قوتیں مل کر جب اس دجالی فتنے کے پیچھے پڑیں گی تو پاکستان انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ایک خوبصورت گفٹ ہے، خوبصورت اللہ کا تحفہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ اسی طریقے سے آباد ہوتا رہے گا اور عمل بھی اسی طرح رہے گا۔ ہمارے درمیان میں بہت سارے ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں، کوٹا سے بھی خاص طور پر آئے ہیں، مختلف NGOs کے لوگ، ڈاکٹر منظور خٹر صاحب ہیں، محمد علی صاحب ہیں، مسادیہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف ہمارے کالج کے پروفیسر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ محترمہ مجدی صاحبہ DO ایجوکیشن یہاں پر موجود ہے، ان کے ساتھ DO صاحبہ اور ان کے AUs اور ٹیچرس یہاں پر موجود ہیں۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اس پروگرام میں تشریف آوری لائے اور اس پروگرام کو خوبصورت بنایا۔ گوڑے خان اسکول سے نائب تمیز اس عمر صاحب کو بلانے سے پہلے کوثر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے کلیم صاحب نے کوئی بات کی ہے تو ان کے جواب میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ جی کوثر صاحب۔ یونیورسٹیز کے اندر جو اس طرح کے ایشوز ہے وہ کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد میں شامل ہے، اور 6 تاریخ کو ہم پارلیمنٹیرینز کا ایک سیشن کروا رہے ہیں پورے دن کا، جس میں یہ ہے کہ پالیسی لیول پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ مل کے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کسی بھی سیگمنٹ کو مس نہیں کرتے اور وہ سارے سیگمنٹ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ہمارا جو ایریا کا پروگرام تھا اس میں بھی ٹرانسجینڈر نے خلاف نہیں کیا اور آئے ہوئے تھے بھاگلپور میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد شعیب صاحب، ہمارے DCO صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ DCC صاحب سجاد صاحب، رانا شعیب صاحب، DC صاحب اور سید کوثر بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اسلام آباد سے اور ہمیں اس بارے میں بتایا، اور انہوں نے بتایا پیغام پاکستان کے بارے میں کہ ہم اپنے ملک میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، انٹرنیشنلی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد ایک ورلڈ میں یہ امپریشن دیا جانے لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ انتہا پسند ہیں۔ وہ ہوا، اس کے بعد دہشت گردی کی ایک ویو چلی جو ساری دنیا کو ڈسلوکیٹ ہوئی یا مختلف ممالک میں ہوئی، کہیں پہ کوئی بلاسٹ ہوئی، کہیں پہ کوئی بڑا حادثہ ہوا، لوگ مر رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے اور ہم مر کس لیے رہے ہیں۔ کہیں پہ پھر اس کے بعد APS کا واقعہ ہوا پشاور کا، اس نے ہماری پوری قوم کو، ہمارے ٹوٹل جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہیں مجبور کر دیا، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے یار ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے، جس کے اوپر نیشنل ایکشن پروگرام شروع ہوا اور ہماری فورسز نے، افواج پاکستان نے، باقی جتنے بھی پولیس میں، انتظامیہ، اسٹیک ہولڈر جو تھے، سب نے اپنا رول ماڈل ادا کیا اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں امن ہوا کہ ہم امن پسند ہے۔ ہم نے پیغام دیا کہ ہم مسلمان، ہم پاکستانی امن پسند ملک ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے مہمانوں کو ویلکم کیا، ان کی باتیں سنی، بڑی مہربانی کا سامنے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے آنریبل جوگر صاحب۔
جو کہ خطاب کر رہے تھے. میں یہاں پر بہت ذکر کرنا چاہوں گی اس بات کا. میں نے آپ کے پہ اس لیے رکھا تھا کہ میں چاہوں گی کہ بھرپور کلیپنگ کیجیے ہماری ٹائیگر فورس کے لیے. ہمارے بچے جو ہیں، یقین کیجیے کوئی بھی ایونٹ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، یہ بالکل نوجوان جو ہمارے فوجوں کی طرح جو ہے وہ تیار کر رہتے ہیں. اور آپ سب لوگوں کو میں مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں اور آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں. آپ کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ریکارڈ آپ کو دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اب جس شخصیت کو بلانے جا رہی ہوں ان سے پہلے صرف چند لائنیں سر کی گوشت کا. چھوڑو نفرت کی سبھی باتوں کو اے انسانوں، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح. لیکن ہم ساتھ چلیں مفلسوں لاچاروں کو، بلکہ دنیا میں رہیں ان کے سہاروں کی طرح. ایک تاریخی میں بستے رہے انسان کے، جن کے لوٹے رہے ہر دور میں ارمان کے. زیست میں جن کے اندھیرے رہے غاروں کی طرح، آؤ ہم پیار کریں دنیا میں انسانوں سے. کچھ بھی حاصل نہ ہوا جنگوں سے اب تک ہم کو طرح، آؤ ہم پیار کریں لوگوں سے پیاروں کی طرح. پیار سے بڑھ کے ہمیں کوئی بھی اب کام نہ ہو، سب ترقی ہی کرے کوئی بھی ناکام نہ ہو. چھوڑو نفرت کی سبھی باتوں کو اے انسانوں، آؤ ہم پیار کریں سب سے پیاروں کی طرح. میں بہت شکریہ آپ کا. ایک تالی میرے لیے بھی بجا دیجیے کیونکہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل آج کے موضوع کے حساب سے اور مجھے بہت اچھا لگا. اس میں صرف پیار اور محبت کی بات تھی، نفرتوں سے دوری کی بات تھی. میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بہت مشہور ہوں جن کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں. اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے مظفر گڑھ کے لیڈر کی، ہمارے مظفر گڑھ کے ہیرو کی. ہم آپ کے بہت مشہور ہیں. میں سمجھتی ہوں ہماری خوش قسمتی ہے مظفر گڑھ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو کہ مظفر گڑھ کے ہر طبقے کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں اور سب کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. میری مراد ہمارے ڈپٹی کمشنر جناب امجد شیخ ترین صاحب. اور میں ملتمس ہوں آپ کی بھرپور تعلیم اور آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں شکر گزار ہوں آن حمید ڈوگر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیا اور یہ بات کمیونیکیٹ کرنے کا موقع دیا کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہمارے اندر جو وائلنٹ جذبات پائے جاتے ہیں ان کا تدارک کیا کرنا ہے، ان کو ختم کس طرح کرنا ہے، اور اگر یہ بڑھتے ہیں تو ان کو روکنا کس طرح ہے. یہ جو آج آپ نے یہ محفل سجائی ہے اس کا کریڈٹ SSD کو بھی جاتا ہے، ساتھ آن حمید ڈوگر صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. آنیسٹلی میں کافی دنوں سے یہ موقع لینا چاہ رہا تھا اور جب مجھے انہوں نے یہ بات کی تو مجھے یہ ایک اپرچونٹی ادارے کس چیز کو کس طرح چیک کر رہے ہیں تاکہ ہماری ساری قوم، ہمارے لوگ محتاط رہ کر اپنے عوامل جو عمل یہ کرتے ہیں ان کو کریں. میں مثال کے طور پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلی 2 DICs ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں مسلسل ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو DPO صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہاں پر ہائی لائٹ کی بات کہ کچھ ایسا مواد سوشل میڈیا پر مستقل آ رہا ہے جو
किसी इदारे को, किसी शख्स को काबिल कबूल नहीं है। और ये सोशल मीडिया का ये जो मोबाइल का एक सिस्टम हमारे पास चल पड़ा है कि मैं आपको जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसको पैगाम के तौर पर आगे सबको देंगे कि जिस तरह अपनी एक राइफल, एक अपनी बंदूक उठा के आप किसी को दे दें और वो किसी को मार दे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, वो रिस्पॉन्सिबल। इसी तरीके से आप अगर अपना मोबाइल फोन किसी को दे देते हैं और वहां से कोई किसी किस्म का मवाद जो इश्तियाल अंगेज होता है वो अपलोड कर देता है, तो फिर आकर हमें ये ना कहिएगा कि हमसे गलती हो गई है। क्यों कि ये चली हुई गोली, बंदूक से चली हुई गोली जिस तरह वापस नहीं हो सकती, इसी तरीके से ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ मवाद वापस नहीं हो सकता। आपने इश्तियाल अगर किसी तरीके से फैला दिया और फिर हमें आके आप ये कहें कि ये गलती से हो गया है, तो जो लोग इसका रिएक्शन दे रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हाथ में जो इस वक्त बंदूक जो मोबाइल की शक्ल में आपके पास है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसको किसी तौर मिसयूज ना करें। दूसरी बात जो प्रोफेसर साहब ने भी बात की, बाकी स्पीकर्स ने भी बात की, मैं एक छोटी सी बात हाईलाइट करूं। एक दिन मैंने एक तहरीर पढ़ी या क्लिप सुना, उसमें कन्विंसिंग बात जो मुझे लगी, एक शख्स ने अल्लाह की कसम खा के कहा कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नतीजतन अल्लाह ने कहा कि ये कौन होता है मेरे बारे में ये कहे कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह उसको माफ ना करे। मैं कौन होता हूं कहने वाला अल्लाह की कसम खा के कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो खुदा का वास्ता है कि ऐसे ही चीजें जिसमें आप खाम खा के ऐसे दावेदार बने फिरते, आपने बगैर सोचे समझे अपने आप को ऐसी सोच में डाल दिया है जो मीनिंगलेस है, जो इश्तिहाल अंगेज है। मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस पैगाम को जरूर आगे पहुंचाएं कि आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मवाद अपलोड ना करें जिससे इश्तिहाल फैलता हो। मैं ज्यादा बात नहीं करता, सब स्पीकर्स को मैडम ने पीछे खड़े होकर कहा कि बात थोड़ी करें। जब मेरी बारी आई है तो मैडम मुझे भी ना कह दें कि आप बात थोड़ी करें। आखिर में मैं अफजल चौहान साहब ने जो नज़म पढ़ी थी, उन्होंने अमन की फाख्ता की बात की थी और मैं भी एक अपनी ही नज़म का एक बंद है उस पर इस बात का इख्तिताम करूँगा। ऐ वतन हम तेरी मट्टी की कसम खाते हैं, ऐ वतन हम तेरी मट्टी की कसम खाते हैं, तेरी हर शाख पे अमन की फाख्ता बिठाएंगे, तेरी हर शाख पे अमन का घोंसला सजाएंगे, तीर की तेरे मुकद्दर की मिटा देंगे, ढूंढ कर लाएंगे हम बिखरे हुए तारों को, ऐ वतन हम तेरी मट्टी की कसम खाते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत, बहुत खूबसूरत बैठक, आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और कौशल
और ये हमारे नियाज साहब हैं, उनकी सरकर्दगी ने कहा है नियाज साहब। आप देख रहे हैं MCTHD कुकिंग चैनल कुकिंग विद रिहाब। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए MCTHD कुकिंग चैनल।